فتح مکہ کے بعد کفار مکہ جن کو مکی ہونے پر بڑا ناز تھا اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ مکہ کسی کے ہاتھوں پر فتح نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا شہر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کر لیا تو مکے والوں کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہے، تبھی تو یہ مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اور اسی کے بعد جوک در جوک لوگ دارہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، کہ اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، ابھی اس مقام پر کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر کچھ کفار تھے اور مسلمانوں کے وہ دستے کہ جو نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان میں قبیلہ بنو ثقیفہ اور حوازن کے لوگ اس میں زیادہ تعداد میں شامل تھے۔ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اس مقام پر کفار کے دستوں پر حملہ کیا اور ان کو یہ گمان تھا کہ ہماری افرادی قوت بہت زیادہ ہے اور جب ہم حملہ ان پر کریں گے تو ان کے قدم اکھڑ جائیں گے اور یہ مارکہ ہم سر کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہوا کچھ ایسا کہ رب کریم نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ مومن کا ہر عمل رضا الہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر جو موجود کفار تھے انہوں نے تیروں کی بارش کی چاروں طرف سے، یہ چونکہ نئے نئے اسلام میں ابھی داخل ہوئے تھے تو یہ اپنے سواریاں اور میدان کو چھوڑ کر دوڑ پڑے۔ اس وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی کام کیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میدان میں تنے تنہا اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے دراز گو شریف پر سوار تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے میدان کی جانب جو ہے وہ بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو سواری ہے کہ جہاں پر لوگ اپنی سواریاں چھوڑ کر چلے گئے، سرکار اپنی سواری پر ویسے ہی سوار اور حضور کی سواری میدان میں ایسے چل رہی تھی کہ جیسے وجود مصطفیٰ نہ چل رہا ہو، دنیا کا سب سے بڑا جنگی لشکر چل رہا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک پر وہ تاریخی جملے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ہاں میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ الفاظ بار بار آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دہراتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ گفتگو بھی سماعت فرمائی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ فوراً جو ہے وہ انصار اور مہاجرین کو پکاریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجرین، دوڑو اپنے رسول کی طرف، اللہ کے رسول تم کو بلاتے ہیں۔ بس اتنی آواز کا پہنچنا تھا، وہ سارے کے سارے دوڑ پڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب انہوں نے دیکھا میدان کارزار میں تنے تنہا، سرکار اپنی تلوار اٹھائے ہوئے اور یہ فرما رہے میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بس آقا کے دیوانے، حضور کے متوالے وہ دوڑتے چلے گئے اور پھر جو کفار پر انہوں نے حملہ کیا ہے تو ان کو خاک میں ملا دیا۔ تو یہی وہ مقام ہے جس کا نام آج کے اس وقت میں اور پہلے بھی جارانہ کے نام سے پورے جہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے احرام کرتے ہیں اور عمرے کے لیے پھر یہاں سے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جارانہ سے جو عمرہ یا احرام کیا جاتا ہے اسے بڑے عمرے کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر قرآن کی یہ آیت اتری، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، کہ اللہ کی مدد اس روز بھی آئی اے محبوب کہ جب آپ کے یہاں پر کثرت تھی، حنین کے دن میں اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کامیابیاں نہ ملتی۔ تو اللہ کے محبوب کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہی، چاہے وہ حدیبیہ ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، وہ کوئی سی بھی غزوہ یا سرایہ ہے، وہاں پر اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہی ہے۔ اللہ پاک اس مقام پر جام شہادت نوش کرنے والے کئی صحابہ کرام کے جن کے مزارات اسی جگہ پر ہیں، اللہ پاک ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے صدقے اور وہ لہو جو حنین کی وادی میں بہا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، ان کی برکت سے رب کریم ہم سب کو حرارت ایمانی عطا فرمائے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت ہو۔ جب ہماری روح جسم سے پرواز کر رہی ہو تو زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو اور زباں پر کلمہ طیبہ ہو۔